وہ سیگمنٹ جس میں ہم اسلامی تاریخ کے ہیرو اور ویلنز کی بات کرتے ہیں، جن کرداروں کے بارے میں سب سے زیادہ سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا ان میں ایک دجال بدترین فتنہ قرار دیا گیا۔ یہ کس شکل میں ہوگا، یہ ایک فرد کی صورت میں ہوگا یا کوئی تحریک ہوگی، کس علاقے میں سامنے آئے گا، اثر کہاں تک ہوگا؟ تو آج کی اس نشست میں معروف مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب ساتھ موجود ہیں اور اسی ویلن سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ سر، ویلن ہے دجال، کس شکل میں آئے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی، اور ہم لوگ پچھلے ایک دو سیشنز میں جو ہم لوگوں نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، خضر علیہ السلام کی، اور سورۃ الکہف جو ہے جس میں یہ واقعہ بھی مینشن تھا، اسی سورہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے وہ اس سورہ کو ہر جمعے کو ریسائٹ کیا کرے۔ ایک تو یہ حدیث بھی آتی ہے، دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں اور جو آخری 10 آیات ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اب دجال کا فتنہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں کوئی اللہ کا ایسا رسول نہیں گزرا، کوئی اللہ کا ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا جتنا بڑا المسیح دجال کا فتنہ ہے۔ اچھا، اب یہ المسیح دجال کون ہے، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرد ہے، تحریک ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہ یہ ایک سسٹم ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا آسان سمری میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو یہ ایک فرد ہی ہے کیونکہ اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ایک فرد سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کے آنے کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے آنے کے لیے تیاری کریں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا میں بہت سارے آرڈرز بن جاتے ہیں، بہت سارے تحریکیں ایسی چلتی ہیں جو کہ بہت ہی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو غالب گمان اسی بات کی طرف آتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی ایسی اینٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں دجال کا جو ڈسکرپشن بتایا ہے اس میں بتایا کہ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ دیکھنے میں یعنی فزیک اس کی کافی مسکولر ہوگی، ہائٹ لیکن اتنی لمبی نہیں ہے، پھر جب کھڑا ہوگا تو یعنی ذرا چوڑا ہو کے کھڑا ہوگا۔ اس کی ایبوں میں یہ بات ہے کہ اس کی جو ایک آنکھ ہے رائٹ آئی سے یہ بلائنڈ ہوگا، اور جو لیفٹ آئی ہے جس سے وہ دیکھ سکتا ہے اس میں بھی اس کو دھندلا نظر آتا ہوگا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس میں بھی جس طرح ایک ویبنگ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا وہ ہوگا، اور جو رائٹ آئی ہے وہ ایک انگور کی مانند ہوگی کہ جس طرح ابھر کے باہر آئی ہوئی ہے اور اسے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ یہ اس کے بچے نہیں ہوں گے، یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا، اس کے ماتھے کے اوپر کافرہ یا کافر جو ہے وہ ہر مومن شخص جو ہے وہ پڑھ لے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس کی جو سپر پاورز آپ کہہ لیں یا جو ابیلٹیز ہیں اس میں کہہ لیں کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہوگا جو کہ بڑی پریشان کن ہوں گی۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی زمین کے خزانے ہیں یہ اگل کے باہر لے آئے گا، اپنے ساتھ ایک روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا۔ اس زمانے میں جب بہت سارا قحط سالی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوگی، اس جگہ پر یہ روٹی کا پہاڑ لائے گا، لوگوں کو کہے گا اگر تم میرے پیروکار بن جاؤ، تم میرے فالوورز بن جاؤ تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ جو لوگ تو اس کو فالو کریں گے ظاہری بات ہے وہ ایک بہت ہی غلط ٹریک پہ جا رہے ہوں گے، جو اس کو اپوز کرنے والے ہوں گے ان کو یہ دھمکیاں وغیرہ دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایک آگ کا سمندر یا آگ کا دریا اور ایک ٹھنڈے پانی کا دریا لے کر آئے گا، لیکن اصل میں جو ٹھنڈے پانی کا دریا ہے وہ اصل میں جہنم ہے، اور جو آگ کا دریا نظر آ رہا ہے دیکھنے میں بظاہری طور پہ وہ اصل میں خیر و عافیت کی بات ہے۔ تو دجال جو ہے نا، دجل کا مطلب ہی یہ ہے کہ فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، اور دجال کہا اس کو جاتا ہے یعنی کہ دجلہ جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ مثال کے طور پہ کوئی اگر جانور ہے آپ کا، جیسے اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، اگر اس کو کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کو کور کرنے کے لیے نا وہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ornamentation کر دیتے تھے، یعنی اونٹ کے اوپر کوئی ایمبرائڈری چادر چڑھا دی تو دیکھنے میں تو اونٹ بڑا عالی شان لگ رہا ہے، لیکن اصل میں جب آپ اس کو بے نقاب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی ایک ڈیزیزڈ اینیمل ہے۔ بالکل اسی طرح سے دجال جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ وہ کوئی بہت بڑا مسیحا ہے، لیکن وہ فتنہ ہے۔ لیکن وہ فتنہ ہے۔ ہاں جی، ایک چیز میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ کارٹون کریکٹرز ایسے ہیں کہ ان کی بھی آنکھ ایسے ہوتی ہے، اور اگر ان کارٹون کریکٹرز کو کوئی شیئر کرے، کوئی ان کی میمز شیئر کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں آپ یہ شیئر نہ کریں چونکہ یہ دجال کی طرح کے ہیں، منینز کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے کسی بھی کارٹون کریکٹر کو کوئی اگر شیئر کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے کیا کہا یہ جائے جی کہ دجال کی طرح کا ہے تو نہ کریں، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی کریں۔ اس میں کوئی معقول بات نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شاید ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ہالی ووڈ یا ایون جو ان کے نیٹ فلکس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نارملائز کر رہے ہیں ویلنز کو، وہ نارملائز کر رہے ہیں اینٹی ہیروز کو، اور اس قسم کی شخصیات کو جو کہ
ویل نون ہے کہ یہ ایول ہے لیکن اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں. سو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب دجال آئے گا ظاہری بات ہے لوگ جو اس کے فالوورز ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کس لیول کی کہ فتنہ فساد برپا کرنے لگا ہے, لیکن چونکہ اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. بلکہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ عرب ممالک میں سے وہ پیچھے لگیں گے, اصفہان سے نکلنے والے یہودی ہوں گے بہت سارے, وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے پرشین شالز لپیٹے ہوئے. اسی طرح سے خواتین خاص طور پر یعنی اس فتنے کا شکار ہوں گی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے, ایک لڑکا اپنے گھر میں اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی خالہ کو, اپنی پھپھو کو ایک پلر سے باندھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کہیں یہ جا کے اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے. اور اس کی بنیادی طور پر علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نالج جو ہے نا وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس شو کے اعتبار سے, جتنے بھی ہم ہیروز اور ویلن ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ویلن کون ہے تو وہ آپ کے منہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا نا تو آپ پہچان نہیں پاؤ گے اس کو. یعنی جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک بندہ دیہات سے آتا ہے, اس کو نہیں پتا یہ ٹریفک لائٹس کا مطلب کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یو ٹرن کا سگنلز کا مطلب کیا ہے. اب وہ ٹریفک لائٹ پہ آپ کو کہہ رہا ہے گاڑی نکالو, ریڈ لائٹ ہے تو کیا, ایک لائٹ ہی تو ہے, نکالو گاڑی. وہ سمجھتا ہی نہیں اس سائن کو. بالکل اسی طرح سے یہ جو سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں, یہ یعنی ان نشانیوں کے بارے میں جو آخری وقت میں آئیں گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے بتا دیا. اب کسی بندے کو نہیں پتا تو یہ اس کی غلطی ہے کہ اس کو نہیں معلوم. تو خواتین کو اس فتنے میں پڑھنے کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد حضرات اکثر اوقات جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, یا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, یا کوئی نہ کوئی درس و تدریس میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں. خواتین اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اپنے گھروں کے اندر زیادہ انوالوڈ ہیں, یا بچوں کے ساتھ, یا فیملی کے ساتھ, یا پھر ان کی انٹرٹینمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ بھی کافی مختلف ہیں, تو وہ پھر ان چیزوں سے اکثر محروم رہ جاتی ہیں. تو ان کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھنی ہے, ذکر اذکار کرنا ہے, لیکن دین کا علم سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پہ کیا ہے, فرض ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپشن ہے, وہ ہر مرد پہ بھی فرض ہے, عورت پہ بھی فرض ہے, بوڑھے بچے جوان. بہت ساری خواتین ہم دیکھتے بھی ہیں جو کہ دین کے بہت قریب بھی ہوتی ہیں, دین سیکھ بھی رہی ہوتی ہیں, انفیکٹ وہ دین سکھا بھی رہی ہوتی ہیں. ایسی بہت ساری ہمارے سامنے بھی ایگزامپلس ہیں. تو مرد یا عورت کا اس میں وہ والا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن ڈیفینیٹلی مسلمان یا انسان کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی وہ جب بھی آپ دین سے دور ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کیا اس ٹائم کی علامات ہوں گی, تو آپ اگر ان سے بے خبر ہیں تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم پر آپ نہیں جج کر سکیں گے. کیا یہی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ گمراہ ہوں گے, یا اس میں دین کی جو کمزوری ہوتی ہے کہ آپ دین سے دور ہیں, یا آپ دین کے آپ اس طرح سے آپ کے اپنے دین پر کمانڈ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے گمراہ ہوں گے؟ بالکل, دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپس میں کائنڈ آف انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سائڈ آف دا پکچر سے آپ ناواقف ہیں. یعنی ہم لوگ جیسے عام طور پہ اپنی ایجوکیشن میں سیکولر سائنسز ساری پڑھ لیتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں اکثر ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی جو کہ ٹیکنیکلی پتہ ہونی چاہیے تھیں. اسی طرح سے دین میں یعنی ایمان کی کمزوری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی, یعنی آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ ہر جو بھی چیز آپ کو سوسائٹل اعتبار سے اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو. تو دیکھیں دجال کا فتنہ اتنا بڑا کیوں ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے فتنے مل کے آ رہے ہیں. مال کا فتنہ بھی آ رہا ہے, اسباب کا فتنہ بھی آ رہا ہے, طاقت کا فتنہ بھی آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک پاورفل اینٹی آ گئی ہے, ایک چیز آ گئی ہے, اس کے پیچھے لوگ جو ہے بھاگنا شروع کر رہے ہیں. تو اس کا جو علاج ہے وہ یہی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا تو وہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور وہ خاتمہ ہوگا اس کا. بہت شکریہ زیاد صاحب. آج ہم دجال سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے کہ ویلنز کو بھی سمجھنا پڑھنا جاننا, کیونکہ جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے.